السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج کا ہمارا انگلش 101 کا لیکچر نمبر 11 ہے. اس سے پہلے لیکچر میں لیکچر 10 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مین فریم کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں. اس کے پیسجز ہم نے پڑھے تھے، پیسج پڑھے تھے کچھ. اس کے بعد ہم نے اس کا مین آئیڈیا نکالا تھا. اس کے بعد ہم نے ورڈ فارمز پڑھے تھے. تو آئی ہوپ کہ وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. تو آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے. تو یہ بھی بیسیکلی ریڈنگ کے اوپر زور دے رہا ہے اس لیکچر میں بھی. اس کے بعد کمیونیکیشن کے بارے میں ہمیں کچھ بتا رہا ہے، کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتی ہے. اس کے بعد کائنڈس آف کوشچنس، کہ کوشچنس کیسے، آپ اگر کوئی رائٹر ہے یا آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو آپ کو کس طرح کی کوشچنس ایکسپیکٹ کرنی چاہیے اپنی آڈینس سے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزوں کے بارے میں آج ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے. تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ریڈنگ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہیبٹ ہے. اگر آپ نے انگلش سمجھنا ہے، انگلش بولنا سیکھنا ہے، یا انگلش میں آپ نے کوئی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے، سب سے پہلے آپ کو جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کی ریڈنگ سکلز کی پڑے گی. کیونکہ جب بھی آپ کوئی کسی چیز کے بارے میں آپ ریسرچ کر رہے ہو، کوئی پروجیکٹ کے بارے میں آپ ریسرچ کر رہے ہو، تو آپ کو انفارمیشن کلیکٹ کرنا ہے کسی بھی سورس سے، چاہے کسی ویب سائٹ سے، چاہے کسی بک سے، چاہے کسی کے آرٹیکل سے. تو اس کے لیے آپ کو کون سی اسکل ریکوائرڈ ہوگی؟ ریڈنگ کی. اگر آپ ریڈنگ میں بہتر ہے، اگر آپ کو ریڈنگ ٹیکنیکس آتے ہیں تو پھر آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں. کسی بھی اس سے ریلیٹڈ چیز کو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو آپ حل کر سکتے ہو. ریڈنگ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس 2 پیجز کی ایک پیراگراف دی ہوئی ہے یا کوئی ٹاپک کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کوئی آرٹیکل ہے، تو آپ اس کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریڈنگ تھرو دا لائنس آپ اس کو پڑھتے جا رہے ہو، ٹھیک ہے، ورڈ بائی ورڈ. تو یہ ریڈنگ ٹیکنیکس میں نہیں ہے. یہ تب آپ پڑھیں گے جب آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو، آپ کے پاس ٹائم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، تو آپ اس کو پوائنٹ الگ الگ کر کے اس کو لائن بائی لائن آپ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہو تو اس کے لیے آپ کو پھر ریڈنگ ٹیکنیکس کی ضرورت پڑے گی. تو آپ ریڈنگ ٹیکنیکس کیسے ہوگا؟ آپ اس کا مین پوائنٹ دیکھیں کہ مین پوائنٹ کیا ہے، ایڈیشنل انفارمیشن دیکھیں، اس میں سے اس کے مین پوائنٹس آپ نکالیں، ٹھیک ہے، اس کے سپورٹنگ ڈیٹیلز آپ نکالیں. تو اس طرح سے ریڈنگ کی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس، ریڈنگ کے بارے میں ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے، سب سے بہت ضروری اسٹیٹمنٹ ہے. ریڈنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ اسکل یو ول نیڈ فار سکسیس ان یور اسٹڈیز. یہ اس کا سب سے مین پوائنٹ ہے. اگر آپ نے اپنی اسٹڈیز میں کامیاب ہونا ہے، سکسیڈ ہونا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ ریڈنگ اپنی بہتر بنانی پڑے گی، اپنی ریڈنگ امپروو کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں، آپ ایک اگر ایسے کو پڑھتے ہیں یا کسی آرٹیکل کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو اگر اس میں سے کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی، یہ آپ نے بور نہیں ہونا، کیونکہ یہ میں لیکچر کو آپ کو شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، لیکچر کا اوور آل آپ کو آؤٹ کم بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں. اگر آپ لیکچر سے پڑھیں گے تو وہ کافی لینتھی ہو جائے گا. تو آپ اگر ایک ایسے یا آرٹیکل پڑھ رہے ہیں یا کوئی ریڈنگ مٹیریل پڑھ رہے ہیں ضروری، تو اس میں سے اگر آپ کو کسی چیز کی، کسی ورڈ کی سمجھ نہیں آتی، تو آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنی. آپ اس کو اسکپ کریں گے، اگلے لائن میں یا اس سے اگلے لائن میں پھر وہ یوز ہوگا، آپ پھر اس کو اسکپ کریں گے، کرتے کرتے آپ پورا آرٹیکل پڑھ لیں گے، لیکن وہ پوائنٹ آپ سے مس ہوگا. اگلی دفعہ آپ کوئی اور آرٹیکل پڑھ رہے ہوں گے، کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہے ہوں گے، تو اس میں کوئی ایسا پوائنٹ آئے گا جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، تو آپ اس کو پھر چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے باقی میں کر لیتا ہوں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو اسی طرح سے آپ چھوڑتے جائیں گے، ان چیزوں کو چھوڑتے جائیں گے، لیو کرتے جائیں گے، تو اینڈ پہ ایک ایسا اسٹیج آئے گا کہ آپ کے پاس ورڈ بینک بن جائے گا. یہ ایک ورڈ بینک بن جائے گا.
اس میں آپ کے پاس بہت سے ورڈ ہوں گے جن کا آپ کو ان کا میننگ پتہ نہیں ہوگا، ان کا پروننسیشن پتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ریڈنگ کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ورڈ بائی ورڈ پڑھنی ہے، تو ان کے میننگس بھی آپ نے دیکھنے ہیں، پروننسیشن آپ نے دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے میننگس پڑھیں گے تو آپ کی کمپریہنشن بلٹ اپ ہوگی، آپ ایک اچھے ریڈر بنیں گے۔ تو یہ تھا ریڈنگ کے بارے میں۔ اس کے بعد کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کیا ہے کہ اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ابھی اس لیکچر کے ذریعے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ کیا ہے؟ ہماری کمیونیکیشن ہے۔ میں آپ سے رابطہ قائم کر رہا ہوں، ربط قائم کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ ایک کمیونیکیشن ہے۔ اگر آپ کسی سے ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی کمیونیکیشن ہے۔ اور آگے کمیونیکیشن کے بھی بہت سے ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کمیونیکیشن 3 پرپس کے لیے ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا، ٹو انفارم۔ کسی چیز کے بارے میں آپ اگر کسی کو بتا رہے ہیں تو وہ آپ کی کمیونیکیشن کا ایک مقصد ہے۔ آپ کسی کو کسی چیز کے بارے میں انفارم کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہے، ٹو پرسویٹ۔ کسی کو آپ کسی چیز کے بارے میں بتا کے اس کو اس طرف مائل کر رہے ہیں، اس کو پرسویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیز ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہے، آپ اس کو پرسویٹ کر رہے ہو۔ یہ بھی کمیونیکیشن کا ایک پرپس ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ون از ٹو انٹرٹین۔ لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے بھی آپ کمیونیکیشن کرتے ہو۔ تو یہ 3 ٹائپس کے ہمارے پاس کامن پرپسز ہے کمیونیکیشن کے۔ یہ آپ کے پیپرز میں آ سکتے ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کمیونیکیشن کے 3 کامن پرپسز کون سے ہیں؟ ٹو انفارم، ٹو پرسویٹ، ٹو انٹرٹین۔ یہ 3 کمیونیکیشن کے پرپسز ہیں۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا جو ٹاپک ہے، کائنڈس آف کوشچنس۔ اگر آپ کوئی پریزنٹر ہے، اگر آپ کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہیں، یا آپ کوئی رائٹر ہے، کوئی چیز آپ نے لکھا ہوا ہے، تو اس میں آپ سے کون کون سے سوال ہو سکتے ہیں؟ یا آپ اگر کسی پریزنٹیشن میں گئے ہیں تو آپ کون کون سے سوال ایک پریزنٹر سے کر سکتے ہیں؟ The kinds of questions on reading passages are likely to be as follow۔ اس میں سے کون کون سے کوشچنز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے کوئی چیز بتایا ہے، کوئی پیسج بتایا ہے، تو اس کا آپ سے میننگ پوچھا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے ہمیشہ ریڈی رہنا ہے، آپ نے اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے جانی ہے کہ مجھ سے اس پیسج کے میننگز پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فیکٹس۔ فیکٹس آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ انفارمیشن کہاں سے لی ہے، کیا اس میں فیکٹس ہیں؟ ریڈنگ بٹوین دا لائنس، ٹھیک ہے؟ میٹافوریکل لینگویج، اسٹائل، سمری، اوپینین اینڈ لسٹنگ۔ یہ ساری چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ آپ نے کس اسٹائل میں اس کو پریزنٹ کیا ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اس کی سمری کیا ہے، آپ اس میں سے مین پوائنٹس نکال کے ہمیں بتا دیں سمری، اور اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے۔ اگر آپ نے کسی کا ریفرنس دیا ہے تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ تو ایک ریفرنس ہے، لیکن آپ کا اس بارے میں کیا اوپینین ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی آپ نے اپنے آپ کو تیار کر کے جانا۔ لسٹنگ کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ ورڈز جو ہے ان کے آپس میں ریلیشن یا سینٹنس کے ریلیشن، اس طرح کے کوشچن کر سکتے ہیں۔ میٹافوریکل لینگویجز، جس طرح آپ نے کسی پیسج میں آپ نے ایک ورڈ کی جگہ کوئی اور مخصوص ورڈ یوز کی ہے کیونکہ وہ اس میں فٹ نہیں ہو رہا تھا اس پیسج کے روح سے، تو وہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مینلی کوشچنس آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، یہ آپ نے تیاری کر کے جانی ہوتی۔ تو یہ لیکچر جو تھا یہ کافی لینتھی لیکچر ہے، اس کو میں نے آپ کو پیرافریز کر کے سارا بتا دیا ہے۔ اگر آپ نے پھر بھی اس میں سے کوئی چیز پڑھنی ہے، اگر ایم سی کیوز کے لیے پڑھنی ہے براڈر ویو میں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے نالج میں کافی اس سے اضافہ ہوگا، آپ اگر پڑھیں تو بہتر ہے۔ تو ٹوٹلی آج کے لیکچر میں ہمارے یہ 3 چیزیں تھیں، ریڈنگ، کمیونیکیشن اور کائنڈس آف کوسچنس۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہو۔